ہم غریب ہیں تو کیا کریں؟ یہ فائنینشیل ایشوز، یہ مالی غربت کے تعلق سے بات ہونے والی، یاد رکھیں۔ اسلام یہ کہتا ہے غربت ایک حقیقت ہے، اس کو ماننا چاہیے سب سے پہلے، اس کے بعد کیا کرنا چاہیے الگ بات۔ اسلام کہتا ہے مالداری ایک چیز ہے، غریبی ایک چیز ہے، مالدار مالداری کو تسلیم کرے، غربت غریبی کو تسلیم کرے، اور دونوں کا اپنا اپنا رول ہے، دونوں اپنا رول پلے کرتے رہے بس۔ کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ کو مالدار اور کچھ کو غریب رکھا، جو مالدار ہے ان میں ان کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، اور جو غریب ہے ان کے اندر ان کی کوئی برائی نہیں ہے، یہ بات بھی آپ یاد رکھیں۔ اللہ نے ایک انسان کی تقدیر میں پیسہ لکھا اور اس کو پیسے سے آزما رہا ہے، اور ایک انسان کی تقدیر میں غربت لکھی اور اس کو غربت سے آزما رہا ہے۔ تو آپ دیکھیے اللہ نے جو نظام بنایا ہے مالداری اور غربت کا، یہ ایک ایسا نظام ہے، اس نظام میں انسان جی سکتے ہیں۔ ایک انسان بیمار ہے، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا، سب مالدار ہے، کسی کو ضرورت نہیں کہ اس کی تیمارداری کر کے کچھ فائدہ حاصل کرے۔ جاؤ تم کو جو سمجھ نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فقیر مہاجرین مالدار مہاجرین سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ ہر کسی کو اللہ الگ آزما رہا ہے، یاد رکھیے، کوئی مالدار ہے لیکن نیند نہیں ہے، آزمائش ہے، کوئی غریب ہے لیکن سکون ہے، آزمائش ہے، کوئی مالدار ہے لیکن سکون ہے اس لیے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، کوئی غریب ہے پریشان ہے اس لیے کہ شرک اور بدعت میں لگا ہوا ہے۔ تو سب کے لیے ٹیسٹ ہے، یاد رکھیے۔ خودداری بہت امپورٹنٹ چیز ہے، یاد رکھیے، چاہے آپ مالدار ہو چاہے غریب ہو۔ میں نے تو مالداروں کو خوددار نہیں دیکھا بہت سارے، کیونکہ بینک بیلنس تو کروڑوں کا ہے، لیکن جب بازو والا والیٹ کھولتا ہے تو اس میں جھانکتے رہتے کیا ہے اس کے پاس۔ ہر آدمی معلوم آپ کو اتنا پریشان ہے کہ مستحقین لائن لگا کے کھڑے زکوٰۃ و صدقہ کے لیے، لیکن ہمارے گھر میں ہماری سگی بھائی اور وہ مستنڈے بن کے پڑے ہوئے صرف ہماری مال و دولت، صرف خودداری نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ ہر آدمی چاہتا ہے تمہارے سے کیا ملتا ہے لے لو اور زندگی گزار لو۔ بڑے بھائی صاحب دبئی میں ہے الحمدللہ، تو تم کیا کرتے؟ اب ان صرف جیب میں ہاتھ ڈالتے، پان منہ میں ڈالتے اور سڑکوں کو رنگتے گھومتے، اپنا یہ کام ہے بس۔ وہ مسکین کو ڈھونے کہاں سے آ رہا ہم جس کو دینا ہے یہ صدقہ اور زکوٰۃ؟ ہر آنے والا ایسی مسکینی بتا کے ایسے گانے گا رہا، ایسا رونا رو رہا کہ لگ رہا کہ اس کو اپنا گھر بار دے کے اپنے نکل جانا۔ بعدیں پتہ چلتا 10 پراپرٹیوں کا مالک ہے وہ، اپنے تو کرائے کی گھر پہ۔ فقیر بول رہا آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو یو پی آئی ڈی، ارے یو پی آئی ڈی گلوں میں لٹکے ہوئے، گاڑیوں کے سامنے لگے ہوئے، آپ کو بھی شرم آتی ہے؟ اکاؤنٹ HDFC ICICI سے میرا اکاؤنٹ نہیں کھول رہا۔ جنرل سینس میں بولے تو 2 کیٹیگرائزیشن ہوں گے، ایک مالدار ہے اور ایک غریب طبقہ ہے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا خاص طور سے، اگر ہم غریب ہیں تو ہم کیا کریں؟ مطلب اگر میں غریب ہوں، اللہ تعالیٰ نے، اور یہاں غربت سے مراد مالی کمی انسان کے پاس، جس کو ہم کہیں علم کی، اعمال کی نہیں، ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے اس کے کون اور کیسے بندے ہیں۔ جو ہو سکتا ہے دنیا کے اندر تو ہم نے جن کو دیکھا ہو وہ پھٹے ہوئے میلی دانوں پر زندگی گزارتے ہوں گے اور پھٹے ہوئے کپڑوں میں زندگی گزارتے ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت کے پاس ان کا ایسا مقام ہوگا کہ اس کو دیکھ کر ہم ہو سکتا ہے روز قیامت تعجب کرے کہ یہ لوگ بھی ایسے مقامات حاصل کر سکتے، وہ تو اعمال کے اعتبار سے۔ لیکن آج کا جو ٹاپک ہے وہ غریب ہے تو کیا کرے، یہ فائنینشیل ایشوز، یہ مالی غربت کے تعلق سے بات ہونے والی، یاد رکھیں۔ اعمال اخلاق ہو سکتا ہے ایک سے ایک ہو انسان کے پاس، لیکن مالی طور سے بیچارہ غریب ہے ایک انسان، تو وہ کیا کرے؟ تو اس سے پہلے جو کیٹیگرائزیشن ہے، 2 چیزیں، ایک مالدار ہوتا ہے اور غریب ہوتا ہے۔ اچھا، دنیا کے اندر لوگوں نے عجیب عجیب فلسفے دیے، مطلب عجیب عجیب تھاٹس دیے کہ غریبوں کے لیے کرنا چاہیے اور غریبوں کے لیے کرنا چاہیے۔ اسلام یہ کہتا ہے غربت ایک حقیقت ہے، اس کو ماننا چاہیے سب سے پہلے، اس کے بعد کیا کرنا چاہیے الگ بات۔ مطلب جیسا کہ فار ایگزامپل کمیونزم کو لے لیجیے، کمیونزم سمجھتے ہیں، سوشلزم جس کو کہتے ہیں، جو جو USSR جو پہلے تھا نا، یہ رشیا سے پہلے جو سوویت یونین جس کو کہتے تھے، تو ان کے پاس ایک کمیونزم فلسفہ تھا، یا سوشلزم بھی بولتے ہیں اس کو۔ ان کا فلسفہ یہ تھا کہ سب لوگ مالدار برابر ہونا چاہیے، تو وہ کیا کرتے تھے، مالداروں کا مال لے کے غریبوں میں بانٹ دیتے تھے، تو بولتے سب برابر ہونا چاہیے۔ لیکن اب بیسک کوشچن، اگر آپ مالدار کا مال لے کے پورا غریبوں میں بانٹ دیں گے تو مالدار کمائیں گے کیوں؟ پھر بولیں گے جاؤ تو سمجھے نا، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اسلام کہتا ہے مالداری ایک چیز ہے، غریبی ایک چیز ہے، مالدار مالداری کو تسلیم کرے، غربت غریبی کو تسلیم کرے، اور دونوں کا اپنا اپنا رول ہے، دونوں اپنا رول پلے کرتے رہے بس، اور دونوں ایک دوسرے سے آزمائے جاتے ہیں اور ٹیسٹ کی جاتی ہے اس دنیا کے اندر، یہ بات بھی اپنی جگہ طے ہے۔ تو لہٰذا غربت ایک حقیقت ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ غربت کو ہٹانے کے لیے مالداروں کو پیسہ لیں گے اور غریبوں کو بانٹ دیں گے، نہیں نہیں نہیں، اسلام اس کا ایک الگ پروسیس بتاتا ہے کہ کیسے دنیا میں لوگ جی سکتے ہیں، اور یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ کو مالدار اور کچھ کو غریب رکھا، جو مالدار ہے ان میں ان کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، اور جو غریب ہے ان کے اندر ان کی کوئی برائی نہیں ہے، یہ بات بھی آپ یاد رکھ لیجیے۔ ایسا کوئی سمجھ سکتا ہے نا وہ غریب ہے تو کچھ گناہ کرتے ہوں گے تو اللہ نے ویسا رکھ دیا، اب ہم بہت نیک لوگ ہیں تو اللہ نے ہم کو مالدار کر دیا، ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ نے ایک انسان کی تقدیر میں پیسہ لکھا اور اس کو پیسے سے آزما رہا ہے، اور ایک انسان کی تقدیر میں غربت لکھی اور اس کو غربت سے آزما رہا ہے۔ کبھی مالداروں کو غریب سے آزماتا ہے، کبھی غریبوں کو مالداروں سے آزماتا ہے، دونوں ٹیسٹ ایک دوسرے کے لیے، اور دونوں مل کر سماج بناتے، یاد رکھیں۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ نہیں سب کو اپن برابر کر دیں گے مالداری میں تو وہ سوسائٹی کیسی ہوں گی، میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ ایگزامپل یہ کہ کارٹون میں نے دیکھا تھا، اس کارٹون میں ایک سٹوری تھی، سٹوری یہ ہوتی ہے کہ اس میں ایک جنی ہوتا ہے، جن ہوتا ہے، اور وہ جنی کے پاس بڑے پاورز رہتے تو وہ لوگوں کو یہ وہ دیتے رہتا، تو ایک دن اس کے ساتھ ایک طوطا رہتا، تو طوطا اس کو ٹانٹ مارتا، سرکیزم پاس کرتا، بولتا تمہارے پاس اتنی طاقت ہے بول کے تم اتنے مشہور ہے، میرے کو ایک دن کے لیے تمہاری طاقت دے دو، میں بھی دیکھو کتنا مشہور ہو جاتا ہوں۔ اور وہ جن بولتا اچھا ٹھیک ہے تم میری طاقت ہے تم لے لو، وہ جنی اس کی طاقت ہے اس طوطے کو دیتا ہے، طوطا جناب کیا کرتے معلوم آپ کو، پورے شہر کے اندر ہیرے اور موتی اور سونے اور چاندی کی بارش کر دیتے،
اتنا ہیرا اتنا موتی اتنا کہ لوگ اتنا خوش ہوتے واہ واہی کرتے ہیں، لیکن دوپہر کا جب وقت آتا ہے ایک آدمی کو ضرورت پڑتی مدد کی، اب وہ باہر نکلتا ہے تو جس کے پاس جاتا ہے بولتا ہے میرے پاس ہی پیسہ ہے میں کی مدد کروں تمہاری، پورا سوشل سسٹم کولیپس ہو جاتا ہے اس شہر کا اس پیسے کی وجہ سے، سمجھ رہے آپ؟ تو آپ دیکھیے اللہ نے جو نظام بنایا ہے مالداری اور غربت کا، یہ ایک ایسا نظام ہے، اس نظام میں انسان جی سکتے ہیں اگر سارے انسان دیکھنے میں ایک جیسے ہو جائے، سارے انسان مال میں ایک جیسے ہو جائے، سارے انسان عمر میں ایک جیسے ہو جائے تو کتنی خطرناک اور بھینکر دنیا ہو جائیں گی۔ ایک انسان بیمار ہے کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا، سب مالدار ہے، کسی کو ضرورت نہیں کہ اس کی تیمارداری کر کے کچھ فائدہ حاصل کرے، جاؤ تم جو سمجھ نا میرے پاس پیسہ گھر بنانا ہے، میرے منگانے کے لیے کوئی بھی نہیں ملے گا اس لیے کہ سب مالدار ہے، سمجھ۔ تو اللہ نے جو یہ فرق کیا ہے یہ اس کی حکمت سے ہے، لیکن یہ بات ایک مومن کو پتا ہونا چاہیے، اس کو ہر حال میں آزمایا جاتا ہے، مالداری سے بھی اور غربت سے بھی، ٹھیک ہے؟ تو غریب اگر غریب ہے تو اس کی تقدیر ہے، ٹھیک ہے، اور اس حالت میں اللہ کا شکر ادا کرے، صبر کرے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ ایک انسان کو اللہ نے مالدار بنایا، مالداری اس کے تقدیر سے ہے، اللہ نے اس کو دیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور حالات اللہ جیسے اللہ اس پہ صبر کرتا رہے، تو دونوں کے لیے یہ ٹیسٹ ہے، یاد رکھیں اس چیز کو سمجھنا ہے۔ چلیے اب آئیے میں آج آپ کے سامنے 10 پوائنٹس میں 10 نکات 10 پوائنٹس رکھوں گے، ہم غریب ہو تو کیا کریں، یہ 10 پوائنٹس رکھنے کی کوشش کروں گا، جس میں سب سے پہلے انشاءاللہ عزیز ہم دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ کوئی انسان اگر غریب ہے تو غریبی کی فضیلت کیا ہے، وہاں سے ہم بات کو شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ یہ اسلام کا نظام ہے اور طریقہ کار ہے، یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو چیز دنیا میں کم دی ہے اس کے نتیجے میں اس کو آخرت کے فائدے بھی دیے، یاد رکھیے۔ تو پہلا نقطہ آج ہمارا ہوگا غریبی کی فضیلت، لیکن یہ پوائنٹ کو سن کے آپ یہ مت کرنا کہ آپ جا کے پیسے جلا دیں گے اور غریب بن جائیں گے سب، کل کا ٹاپک آئیں گا تو اسے پتہ چل جائے گا پیسے کیا کرنا ہے آپ کو، تو جلد بازی مت کیجیے آج کے ٹاپک سن کر، ٹھیک ہے؟ کل اور آئیں گا ٹاپک کہ مالدار کیا کریں گے غریبوں کے لیے، اس میں انشاءاللہ اس کوریج ہو جائیں گا باقی چیزوں کے، ٹھیک ہے؟ لیکن غریبی کی فضیلت ہے، ریزن مین کہ اللہ جب کسی کو ٹیسٹ دیتا ہے، جیسا کسی کو اللہ تعالیٰ نے پیر نہیں دیے، کسی کو ہاتھ نہیں دیے، کسی کو آنکھ نہیں دی، کسی کو زبان نہیں دی، ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں اس کا بدلہ دیں گا، تو سیم جب مالداری نہیں دی تو اس کا بدلہ بھی دینے والا ہے۔ کیا بدلہ دیں گا پہلے وہ سن لیتے ہیں تو سمجھ میں آ جائیں گی بات کہ ہم کسی غریب کو حقیر نہ سمجھے، کسی غریب کو چھوٹا نہ سمجھے، کسی غریب کو کمتر نہ سمجھے اور اپنے آپ کو ان کے مقابلے افضل نہ سمجھے۔ تو آئیے پہلے غریب غربت یا غریبوں کی کیا فضیلت آئیے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے اور یہ الفاظ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقیر مہاجرین، جو غریب مہاجرین تھے ہجرت کر کے آئے تھے، آپ نے فرمایا فقیر مہاجرین مالدار مہاجرین سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے، 500 ایئرز پہلے جائیں گے پرائر۔ کیوں؟ تو ظاہر سی بات ہے دنیا میں کئی نعمتیں تھی جو بیچارے محروم رہ گئے تھے، تو اللہ رب العزت ان کو 500 ایئرز کا بینیفٹ دینے والا ہے، جو کہ اس آخرت کا آدھا دن ہوگا، یاد رکھ، ہاف ڈے ہے وہ، 1000 سال کا پورا دن ہونے والا ہے، تو پھر 500 ایئرز ان کو پہلے ڈالیں گا، اور وہ اس لیے کہ دنیا میں بڑے غربت کی وجہ سے آزمائیں گے تھے۔ اب ایک اندازہ لگائیے، میں سڑک سے جا رہا ہوں اور میرا بچہ ضد کرتا ہے مجھ سے کہ اس کو مٹھائی لینا ہے، چل مٹھائی نہیں کھاتا کیڈبری لینا ہے، تو میرے لیے تکلف یا تکلیف کی بات کیا ہے معلوم؟ صرف گاڑی روکو، جاؤ اور دلاؤ، آپ سمجھے نا، یہ میرے لیے تکلیف والی چیز ہے، لیکن مال پر پرابلم نہیں ہے، پیسہ پرابلم نہیں ہے، لیکن ایک غریب کے بارے میں تھوڑا سا سوچیے آپ، وہ لوگ ان شہروں کو، ان شہراؤں کو، ان بستیوں کو، ان دکانوں کو تک اوائڈ کرتے اگر بچے ساتھ ہو کہ بچہ کوئی چیز ڈیمانڈ کر لے گا تو باپ دیں گا کہاں سے اس کو پیسہ، آپ سمجھ رہے نا؟ ایک مالدار کے لیے تو تکلیف یہ کہ گاڑی کہاں روکو اور کیسے دلاؤں، لیکن ایک غریب کا پرابلم یہ ہے کہ اس کو تو سڑکیں بھی چوز کرنا پڑتی ہے، اس لیے کہ بچہ ضد کرے گا تو دلائے گا کہاں سے، پیسہ نہیں ہے نا بیسیکلی۔ تو جو دنیا میں بیچارہ ٹیسٹ سے گزرا، جو دنیا میں اتنے سخت امتحانات سے بیچارے گزرتے ہیں، تو رب العزت ان کو اس کا بینیفٹ یہ دیں گا کہ 500 ایئرز پہلے ان کو جنت میں ڈالیں گا، سمجھ رہے بات کو؟ تو لہٰذا غریبی کو بری چیز نہیں ہے، غریبی کو برا سوچنا، تقدیر کو کوسنا، یہ سوچتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیوں، یہ برا عمل ہے، چونکہ امتحان ہر کسی کو اللہ الگ آزما رہا ہے، کوئی مالدار ہے لیکن نیند نہیں ہے، آزمائش ہے، کوئی غریب ہے لیکن سکون ہے، آزمائش ہے، کوئی مالدار ہے لیکن سکون ہے اس لیے کہ اللہ کے نام میں خرچ کرتا ہے، کوئی غریب ہے پریشان ہے اس لیے کہ شرک اور بدعت میں لگا ہوا ہے، تو سب کے لیے ٹیسٹ سے یاد رکھیے ہر چیز، تو لہٰذا ہم کو اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چوائس دی تھی کہ بادشاہ نبی بننا چاہتے یا عاجز بندہ بننا چاہتے، عاجز نبی بننا چاہتے، تو آپ نے بعد چوائس اختیار کیا تھا اللہ کا عاجز بندہ بننا، مالدار نبی نہیں بننا پسند کیا تھا، حالانکہ مالدار نبیوں کی مثال ہے نا ہمارے پاس، داؤد علیہ السلام نے جی بادشاہ تھے، سلیمان علیہ السلام نے جی بادشاہ تھے، مالدار نبی، تو آپ کو آپشن تھا مالدار نبی یا اللہ کے عاجز بندہ بننا ہے، آپ نے عاجز بندہ پسند کیا، تو بائی چوائس آپ نے غربت کو اختیار کیا تھا، یاد رکھیے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا جہاں کی ساری دولتیں نواز سکتا تھا، ٹھیک ہے بہرحال۔ چلیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سنیں گے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، دعا کے الفاظ دیکھیے، یہ فرماتے تھے اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ، مسکین بنا کر فوت کر، اور میرا حشر مسکینوں کے زمرے میں کر روز قیامت۔ یہ بھی ان کی فضیلت ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائی چوائس مسکینی کو اختیار کیا، غربت کو اختیار کیا، اور آپ دعا کرتے تھے اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ، مسکین بنا کر فوت کر، اور میرا حشر مسکینوں کے زمرے میں کر روز قیامت، چونکہ 500 ایئرز پہلے جانے والے ہو، آپ سمجھ رہے بات؟ تو لہٰذا یہ فضیلت ہے، یاد رکھیے،
یہ فضیلت ہے. تو کسی کو غریب دیکھ کر آپ یہ مت سمجھے کہ اس کی کوئی خرابی ہے، یہ سوچیے کہ میں میرے بھائی کے لیے کیا کر سکتا ہوں، اس کی تقدیر ہے اور یہ میری تقدیر ہے. یاد رکھیں. جیسے ٹھیک ہے، اس بات کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. چلیے آئیے، تو پہلی پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ ہم دیکھیں گے، اگر ہم مسکین بھی ہو تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، ہم کو خوددار بننا ہے. خودداری سمجھتے ہیں آپ؟ خودداری ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. ہم دوسرا پوائنٹ دیکھیں گے، ہم کو اگر ہم مسکین بھی تو اجر طلب کرنا اللہ تعالیٰ سے. مسکین ہونے کے باوجود بھی اجر طلب کرنا. کس چیز کا اجر؟ کہ جو مالدار مال خرچ کر کے اللہ سے بدلہ پاتے ہیں تو اس کا اجر ہم کو بھی طلب کرنا. آئیے حدیث کے الفاظ سنیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے جو فقراء تھے، حدیث میں الفاظ ہیں، غریب تھے، فقیر تھے، محتاج تھے، مال و دولت. وہ آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں، اور کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مالداروں کے تعلق سے وہ آئے اور انہوں نے کچھ گزارش کی اور کہا کہ جو ہے وہ مالدار لوگ جن کو اللہ نے مال و دولت دے رکھی ہے، یہ بلند درجوں تک پہنچ جا رہے ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی نماز پڑھتے ہیں، جو مالدار لوگ تھے، مطلب مالدار صحابہ. ہم روزہ رکھتے ہیں، مالدار لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں. لیکن اب مسئلہ یہاں ہے، وہ صدقہ دیتے ہیں، ہم صدقہ نہیں دے سکتے. سمجھ رہے؟ وہ غلام آزاد کرا رہے ہیں، ہم غلام آزاد نہیں کر سکتے. وہ اللہ کے راہ میں خرچ کر رہے ہیں، ہم اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کر سکتے. تو غربت کی وجہ سے انہوں نے اس چیز کو پسند نہیں کیا کہ اجر میں پیچھے ہو، تو چلے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اب ہم کیسے اجر میں مالداروں کے برابر ہو. سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسخہ دیا، اس نسخے کو، تاکہ غریب لوگ بھی غربت کے باوجود بھی یہ عمل کر کے مالداروں کے برابر ہو سکتے، سوائے اس کے کہ پھر اس سے زیادہ مالدار بھی عمل کر لے. سمجھ رہے بات کو؟ تو آئیے پہنچے اور یہ ایک اپنی شکایت بولیے، اپنی گزارش بولیے اپنے بارے میں کہ ہم کیسے کرنا غریب ہونے کے باوجود، اجر میں کیسے آگے بڑھنا. تو وہ غریب صحابہ اس سے وہ نہیں تھے کہ بھائی وہ تو مالدارے کرے، نہیں، ان کو بھی آگے جانا. اب سنیے کیا ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ جو ایسا میں تم کو نسخہ دیتا ہوں کہ اگر تم یہ کام کر لو، ٹھیک ہے، تو وہ جو اعمال میں تم ان سے پیچھے رہ رہے ہو کیونکہ مال خرچ کر کے آگے جا رہے ہیں نا، تو انشاءاللہ تم بھی ان کے اعمال کے برابری میں آ جاؤ گے. وہ چیز جو خرچ کر کے آگے بڑھے، مطلب مال خرچ کر. یہ بڑے خوش ہوئے. کہا کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 33 بار سبحان اللہ کہو، 33 بار الحمدللہ کہو، اور اس کے بعد جو ہے 33 مرتبہ جو ہے اللہ اکبر کہو. یہ نسخہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور فرمایا تسبیح، تکبیر و تحمید کو ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ پڑھ لیا جائے، 99 ہو جاتی ہے گنتی. مالدار صحابہ نے دیکھا تو مالدار بھی شروع، سبحان اللہ سبحان اللہ. غریب صحابہ نے کہا ارے یہ بھی پھر آگے بڑھ گئے. یہ بھی تو گویا نہ غریب پیچھے رہنا چاہتا تھا، نہ کوئی امیر یہ سوچ رہا تھا کہ یہ تو ہمارے برابری میں آنے کرے، وہ بھی اور آگے جانا چاہتے. یہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے رسول، ان لوگوں نے بھی شروع کر دیا. اب وہ بھی پڑھنے لگے. ہم چاہ رہے تھے کہ وہ ہم بھی اعمال میں ان کے برابر ہو جائے، وہ پھر اور آگے جا رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. اب یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ یہ کام بھی کر رہے ہیں. اب اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا فضل دیتا ہے، میں اس میں کیا کر سکتا ہوں. لیکن سلوشن تو ملا نہیں ملا. ایک غریب انسان بھی بغیر مال خرچ کیے کہ مالداروں کے برابر مال خرچ کرنے کا اجر پا سکتا ہے، اس کا سلوشن ملا نہیں ملا ہم کو یہ کرنے والا عمل. تو ہم غریب ہے تو کیا کریں؟ تو پہلے غربت کو برا نہ سمجھے، پہلے پوائنٹ میں آ گیا، اس کی فضیلت ہے. سیکنڈ پوائنٹ جو ہم نے دیکھا، اجر طلب کریں اللہ تعالیٰ سے، یاد رکھیے. اور پیچھے نہیں ہونا ہے کہ ہم غریب ہے تو اجر میں پیچھے جائیں، نہیں، غریب ہونے کے باوجود بھی مالداروں کے برابر اجر میں ہم کو پہنچنا ہے، اور اگر مالدار ہے تو ان کو اور بھی آگے جانا ہے، چلتے رہنا. یہ معاملہ آخرت میں اعمال کے اعتبار سے تو دوڑ لگی رہیں گی انشاءاللہ موت تک. چلیے آگے آئیے. تیسرا پوائنٹ جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، یاد رکھیے، غریب اگر ہم تو کیا کریں؟ خوددار بنیے. خودداری اختیار کیجیے. یاد رکھیے لوگوں نے غربت کو بہانہ بنا لیا میرے بھائی، یہ بات کو آپ سمجھیے. بات میں جانتا ہوں غربت بہت تکلیف لاتی ہے، میں جانتا ہوں، لیکن میں نے کہا نا یہ تقدیر کا حصہ ہے، اس کو ماننا پڑے گا، قبول کرنا پڑے گا. لیکن ہم اس کی وجہ سے جو ہے خودداری نہ چھوڑ دے کبھی. خودداری بڑی امپورٹنٹ چیز. میں آپ کو کیا بولوں، اصحاب صفہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں، پوائنٹ میں نہیں ہے لیکن سناتا ہوں آپ کو. میں اصحاب صفہ کا یہ حال تھا غربت کا، 70 قریب یا اس سے کچھ زائد اور کم لوگ تھے. بہرحال غربت کا یہ عالم تھا کہ ایک چادر ہی نصیب تھی، جو اوڑھتے بھی تھے رات میں. جب اوڑھتے تھے تو اس کو پہنا نہیں جا سکتا تھا، اور دن میں اس چادر کو گلے میں لپیٹ لیتے تھے مفلر کے جیسے. جب گلے میں لپیٹ لیتے تھے تو کسی کے ران تک آتی تھی وہ، اور کسی کے گھٹنے تک آتی تھی وہ، اور کسی کے آدھی پنڈلی تک آتی تھی وہ، اور کسی کے ٹخنے تک لٹکتی تھی. لیکن جب وہ لٹکتی تھی تو اس کو پکڑنا پڑتا تھا، چونکہ ہوائی تو شرمگاہ کھلنا ہے. کبھی سٹیچ نہیں تھی نا، خالی چادر تھی. جیسا کسی ایک آدمی کے پاس خالی ایک چادر دوپٹہ جیسا کوئی چیز ہو، اسی کو ڈاکنا ہے، اسی کو اوڑھنا ہے، اسی کو سونا ہے، سب وہی ہے، اس کی زندگی وہ ہے. تو کتنا اس کو مشکل ہوتی ہے نا. روایت میں یہاں تک آتا ہے اگر یہ لوگ نماز پڑھتے تو نماز میں اس کو بہت پکڑنا پڑتا ہے، جیسے کہ سجدے میں شرمگاہ کھلنا ہے. مطلب غربت کا ایک لمٹ ہو گئی ایک دم. لیکن ایک بات اصحاب صفہ کی اب خاص بات یاد ہے کہ ایک بھی اس میں سے مانگتا نہیں تھا، ایک نہیں مانگتا تھا. مطلب کسی نے جا کے مانگا نہیں کہ ہمیں کچھ دو، ہم مجبور ہے. صرف بیٹھا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کچھ گزارش ہوتی تو پیش کر دیتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تو بھوکے حال میں تھے. آپ جو نصیب ہوتا، کچھ ملتا یا کوئی گھر میں کوئی چیز ہوتی تو دے دیتے. آپ سمجھ رہے؟ خودداری بہت امپورٹنٹ چیز ہے، یاد رکھیے، چاہے آپ مالدار ہو چاہے غریب ہو. میں نے تو مالداروں کو خوددار نہیں دیکھا بہت سارے، کیونکہ بینک بیلنس تو کروڑوں کا ہے، لیکن جب بازو والا والیٹ کھولتا تو اس میں جھانکتے رہتے کیا ہے اس کے پاس. خودداری. آئیے خوددار ہونا ضروری ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مکہ سے نکلے، مدینہ آئے. مکہ والوں نے کیا کیا، مدینے پہنچے تو مواخات ہو گئی. بھائی چارہ باندھتے تھے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مواخات ہو گئی. اب جب مواخات ہوئی تو وہ شخص نے جن سے مواخات ہوئی انہوں نے کہا کہ عبد الرحمن صاحب مال تمہارے لیے آدھا. انہوں نے کہا کہ بازار کا راستہ بتا دو. بازار کا راستہ کافی ہے.
بازار کا راستہ بتا دی، پہلے ہی دن جاتے. اب ظاہر سی بات ہے اپنے شہر کے تو بڑے مطلب مالدار صحابہ میں سے، مالدار ترین صحابہ میں سے ہے، یاد مالدار ترین، ٹھیک ہے. لیکن ابھی تو ظاہر سی بات ہے فرسٹ ڈے ہے تو کوئی مالدار سیٹ تو نہیں بنے تھے، لیکن بازار گئے، بزنس کیا، اور پہلے دن واپس آئے تو اپنے کھانے کا انتظام کر کے آئے. غریب ہے لیکن خوددار ہے. اپنے شہر کے تو مالدار تھے، جب ابھی تو غریب ہو گئے. لیکن تو خودداری بہت امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ یہاں معاملہ یہ ہے کہ بس تھوڑی بھی غربت کا احساس ہو کہ بھیک منگی شروع ہو جا رہی ہے. ہر آدمی معلوم آپ کو اتنا پریشان ہے کہ مستحقین لائن لگا کے کھڑے زکات و صدقہ کے لیے، لیکن ہمارے گھر میں ہماری سگی بھائی اور وہ مستنڈے بن کے پڑے ہوئے، صرف ہماری مال و دولت، صرف خودداری نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی. ہر آدمی چاہتا ہے تمہارے سے کیا ملتا ہے لے لو اور زندگی گزارنا. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ کامن ہے. ایسا ہے نہیں ایک بھائی باہر چلے گا دبئی تو اپنے باقی پانچوں کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں. الحمدللہ بڑے بھائی صاحب دبئی میں ہے، الحمدللہ. تو تم کیا کرتے؟ اب ان صرف جیب میں ہاتھ ڈالتے، پان منہ میں ڈالتے اور سڑکوں کو رنگتے گھومتے، اپنا یہ کام ہے بس. اب کسی زمان موبائل تھا تو موبائل کی کالز لگاتے تھے، اب تو سب فری ہوگا، پیکیج ہے تو اس کا کوئی مطلب کوئی دیکھتا نہیں آپ کو کیا آپ استعمال کر رہے ہیں. تو یہ ہے ہمارا حال، خوددار. آپ جو بھی حالت میں خوددار بنیے، اور غریب ہونے کے ناطے خاص طور سے خوددار بنیے. یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک عجیب واقعہ ہے. ایک قبیلہ آیا، جب وہ قبیلہ آیا مدینے کے اندر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے حالات دیکھے، اور روایت کے الفاظ اتنے برے حال تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ڈیمانڈ کیا، صحابہ بھی غریب ہے لیکن یاد رکھیے مدینے کے دورے کوئی ایسا بہت مالدار نہیں لوگ جس کے پاس جو ہے اللہ کے لیے لگا رہا ہے. تو انہوں نے جو کچھ ہو سکتا تھا ان غریبوں کے لیے دیا. کل انشاءاللہ ڈیٹیل اور آئیں گی کیا کیا مدد مالدار صحابہ نے غریبوں کی بہرحال، ٹھیک ہے. تو انہوں نے مدد کی. تو بہرحال بڑی غربت تھی لیکن خودداری تھی، یاد رکھیے. لہٰذا ہم غریب ہو سکتے ہیں، خوددار ہونا بڑا اہم ہے. یاد رکھیے کبھی بھی اپنی خودداری مت جانے دیجیے. محنت کیجیے، مشقت کیجیے، شرمائیے مت. آگے بڑی اللہ تعالیٰ دیکھیے جو آپ کی تقدیر میں آپ کو دے دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. چوتھا کام جو اگر ہم غریب ہے تو کیا کریں، کیا کرنا ہے ہم کو. چوتھا کام یاد رکھیے، مانگنا ہماری مجبوری ہو، عادت نہ ہو. شریعت یہی بولتی کہ آپ مرنے تک گھر میں پڑے رہو اور خودداری رکھو. نہیں نہیں نہیں، لمٹ سے. اس موت ہے تو آپ مانگ سکتے ہیں. تو مانگنا مجبوری ہو نہ کہ عادت. یہ پوائنٹ یاد رکھیں گے. مجبور کیا مانگنے مجبور ہے لیکن عادت نہیں. اور آج بھیک منگی کیا ہو گئی ہے؟ بھیک منگی کا یہ عالم ہے. میں کچھ 2-3 دن پہلے ڈسکس کر رہا تھا ہمارے کچھ دوستوں سے، ٹرسٹیز سے، کہ وہ مسکین کو ڈھونڈے کہاں سے آرام جس کو دینا ہے یہ صدقہ اور زکات. ہر آنے والا ایسی مسکینی بتا کے ایسے گانے گا رہا، ایسا رونا رو رہا کہ لگ رہا کہ اس کو اپنا گھر بار دے کے اپنے نکل جانا. بعدیں پتہ چلتا 10 پراپرٹیوں کا مالک ہے وہ، اپنے تو کرائے کے گھر پہ. کون ہو جو مسکین آیا ہے؟ تو ڈھونڈے کہاں سے؟ جو دعویٰ کر رہا مسکین ہونے کا، ڈھونڈے کہاں سے؟ بھیک منگی نے کیا کر دیا؟ برباد کر دیا سماج. اور امت مسلمہ نے غیرت خود. یاد رکھیے بھیک منگی تو ایسا شعار ہوگی اس کمیونٹی کے اندر کہ ایک ایک گلی میں 50 بھکاری. یار لمٹ ہوتی ہے. جس دین نے بھیک منگی کو اتنا برا مانا جسی کو انتہا نہیں. تو مانگنا مجبوری ہو، عادت نہیں ہونا چاہیے. کب کب مانگ سکتا ہے آدمی؟ ایک حدیث رکھوں گا، 3 واقعے، تینوں بتایا چلتا ہے کہ کب مانگ سکتا ہے ایک آدمی. تینوں واقعات ایک ہی ساتھ ایک حدیث مانگی. سن لیجیے حدیث ابو داؤد کی روایت ہے، انسان کب مانگ سکتا ہے. سنیے حدیث. خبیثہ بن جو ہے مقارق ہلالی رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کیا کیا، قرض کا بوجھ اٹھا لیا. مطلب ایک دوسرے آدمی کا قرض اپنے ذمہ لے لیا، میں ادا کروں گا اس کا قرض. یہ تھے ٹھیک ٹھاک، غریب نہیں تھی، لیکن اب کیا ہو گیا، وہ جب انہوں نے دوسرے کی ذمہ داری لے لی تو اب پرابلم میں آ گئے ہو، کیونکہ ان کا اتنا پیسہ نہیں تھا کہ اس کا مال چکائے. آپ پریشان ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں چلے گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کیجیے آپ، اس لیے کہ اب وہ میں نے کسی کا ذمہ لے لیا دینے کا. جو بھی اس کا ڈیٹ تھا، اس کی ڈیٹ تھی، کچھ ادھار جس نے لیا تھا وہ شخص نے مجھے دینا ہے، اب میرے پاس نہیں ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ رکے رہو خبیثہ. آپ وہاں خود کھڑے رہے کہ کچھ آئے. اور اس وقت اس صحابی کو اللہ کے رسول نے وہ 3 چیزیں بتائی جب انسان مانگ سکتا ہے، اور وہ چیز کو نوٹ کرنے اور اللہ سے دعا کرے کہ ایسا موقع ہی نہ آئے کبھی، لیکن آتا ہے تو یہاں آپ مانگ بھی سکتے ہیں. آپ سمجھ. چلیے پہلا واقعہ کیا آپ فرماتے اور کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا خبیثہ سوائے 3 آدمیوں کے کسی کے لیے مانگنا درست نہیں ہے. اب کون 3 آدمی؟ پھر سنیے آگے فرماتے ہیں آپ نے. ایک اس شخص کے لیے جس پر ضمانت کا بوجھ ہو، جو خبیثہ رضی اللہ نے لیا تھا. ضمانت کا بوجھ مطلب کسی نے کسی سے ادھار لیا اور انہوں نے ضمانت لے لی، میں چکاؤں گا، اس نے نہیں چکائیں گا. تو ابھی کیا ہوگا؟ ضمانت کے بوجھ میں دب گئے. خود کی ادھار نہیں ہے، کسی اور کی ادھار کا بوجھ ہے. تو کہا وہ آدمی پھر مانگ سکتا ہے. سمجھ رہے؟ تو کہا ایک وہ شخص جس پر ضمانت کا بوجھ پڑ گیا ہو اور اس کے لیے مانگنا درست ہے اس وقت تک جب تک کہ صرف وہ ضمانت اتر نہ جائے، اس کے بعد جائز نہیں. ہمارے پاس تو ایسا ہے کہ ایک بار معلوم ہو گیا راستہ تو دن رات وہی چل رہا ہے کام. بس فقیروں کی عبادت دیکھیے. اب ایک دن آیا رو کے چلا گیا 10 روپے سے، دوسرے دن آ جاتا پھر وہ ایک نیا لے کے، اس سے جینوین چیز، اس سے جینوین ریزن کہ کل آیا تھا گھر میں ایک آدمی پر، آج آتا 2 بیمار ہے، اور دن بعد وہ ایسے ایسے چیزیں لے کر آتا آپ کے پاس کہ دل بولتا تم آ جاؤ اندر، میں چلے جاتا باہر. یہ حالت کرتا آپ کیوں؟ مطلب لمٹ لیس ہو رہے ہیں. یہاں ہے جتنا اس کی ضمانت تھی ادا کرو، پھر اس کے بعد جائز نہیں. چلیے نیکسٹ. دوسرا شخص وہ ہے جس پر کوئی آفت آ پہنچی ہو. آفت سمجھ لیجیے باڑھ آ کر سب کچھ چلا جائے اس کا بہ کر، زلزلہ، سب کچھ ختم ہوگا، بزنس ختم، گھر بار ختم، جانے چلے گی، بچ گیا. لیکن اب کیا کریں؟ آفت زدہ ہے نا. اب تو رہنے کو کچھ نہیں ہے، آنکھ کے کپڑے کے علاوہ کبھی کچھ نہیں ہوتا، آفت زدہ. ٹھیک ہے، تو آپ سمجھ فرماتے ہیں آفت پہنچی ہو، جس نے اس کا مال تباہ کر دیا ہو، پورا مال تباہ ہو گیا ہو، اس کے لیے بھی مانگنا درست ہے. یہاں تک کہ بس وہ اتنا لے لے
بس جتنے میں اس کا گزارا، مطلب بس اتنا جتنے میں سب. اب کیا کیا لگتا ہے انسان کو، رات میں سونا ہے تو اس کو کچھ اوڑھنے کے لیے مل جائے اور کھانے کا ایک تھوڑا ٹائم کا انتظام، پھر تو انسان انشاءاللہ جائیں گا، محنت کشی کرے گا، پھر کمائیں گا، اتنا ٹھیک ہے اس کے لیے. تیسرا وہ شخص جو فاقے کی حالت میں ہو، یہ عام بھکاریوں کے لیے بات ہے. یہ دو تو خاص ہو گئے نا. ایک نے ضمانت لے لی حالانکہ مالدار ہے پھر بھی دب گیا بوجھ کے تلے، دوسرا تو آفت کی وجہ سے بیچارہ ہو سکتا ہے مالدار بھی لیکن غریب ہو گیا. تیسرا کون ہے سنیے، تیسرے میں عام بھکاری آتے ہیں، وہ کیٹیگری ہے اس کے اندر. آپ نے بولا تیسرا وہ شخص جس کو فاقہ، بھوک مطلب کھانا نہیں ہونے سے فاقے بولتے نا، مطلب روزہ نہیں ہو لیکن آدمی بھوکا ہے، انتظار میں کچھ آ جائے تو کھا لیں گا لیکن مجبور ہے کہ بھوکا رہ رہا ہے. فاقے کی حالت میں ہوں آپ نے فرمایا. اور اس کی قوم کے 3 عقل مند لوگ، ذرا سنیے اس کا کرائٹیریا کتنا مطلب وہ اسٹرانگ ہے. اس کی قوم کے 3 عقل مند لوگ کہے کہ فلاں فلاں کے پاس فاقہ ہے تو اس کے لیے مانگنا درست ہے. یہاں تو فقیروں کا حال یہ گھر میں کوئنٹلز میں سٹاک ہے، ابھی آپ فطرہ، زکوٰۃ، صدقات سٹاک کر رہے ہوں جا کر. مطلب آپ حالت دیکھیے کہ میرے جیسا میں آدمی ہوں، میں کیو آر کوڈ میں نے آج تک نہیں بنایا، میرا کوئی یو پی آئی ڈی نہیں ہے پرسنل بینکنگ کے اندر. فقیر بول رہا آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو یو پی آئی ڈی. ارے یو پی آئی ڈی گلوں میں لٹکے ہوئے، گاڑیوں کے سامنے لگے ہوئے، آپ کو بھی شرم آتی ہے؟ اکاؤنٹ ایچ ڈی ایف سی آئی سی آئی سے میرا اکاؤنٹ نہیں کھل رہا. آپ سمجھ رہے نا، مطلب حالت یہ ایچ ایس بی سی، آدمی پاگل ہو جائے گا کیا ہو رہا، اور کیو آر کوڈ دے رہا آپ کو. شرم کی بات ہے اس آدمی کے لیے. کیا فرمانے آپ سے، وہ شخص فاقہ ہو اور اس قوم کے 3 عقل مند لوگ بولے کہ اس کا فاقہ چل رہا ہے بھائی، تو آپ نے فرمایا پھر اس کے لیے مانگنا درست ہے. کتنا، وہ بھی سن لو، یہاں تک کہ وہ اتنا مال پا جائے جس میں اس کا گزارا ہو جائے. ایک روایت میں ہے کہ اتنا مانگے جتنا ایک وقت کے کھانے کے لیے لگتا ہے، اور اس کے بعد اس سے باز آ جائے پھر نہ مانگے. اے خبیثہ، ان صورتوں کے علاوہ مانگنا حرام ہے، جو ایسا مانگ کر کھاتا ہے وہ حرام کھاتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اس چیز کو ذہن نشین کر لیں، مانگنا مجبوری ہو بھی جائے ایسا غریب، عادت نہیں. 5ویں چیز یاد رکھیے، صبر سے کام لے، تقدیر پر ایمان رکھیں. جزا فضا نہ، جزا فضا سمجھتے ہیں رونا دھونا، میرے ساتھ ہی ہمارے گھر میں ہی ہم ہی غریب ہونا تھا، پڑوسی کو تو اللہ نے دے دیا ہم کو نہیں، یہ جزا فضا کچھ نہیں. صبر سے کام لیں اور تحمل کا یاد رکھیے. کام لیں اس لیے کہ یاد رکھیے یہ بڑی اہم چیز. مومن کا معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں حدیث کے اندر، عجیب ہے. اور مومن کے علاوہ یہ معاملہ کسی کا نہیں. یاد رکھیے کیسے معاملہ ہے کہ اللہ اگر اس کو آزمائش دیتا ہے، کسی بھی ٹائپ کی آزمائش، موت سے، غربت سے، مال کی کمی سے، بزنس کے لاس سے، جاب چلے گئی، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، لاس دیتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اس میں اس کو اجر ہے. اور اگر اللہ اس کو کچھ اچھا دے دیتا ہے، فراوانی دیتا ہے، تو شکر ادا کرتا ہے، اس میں بھی اس کو اجر ہے. مطلب دونوں کنڈیشن میں اجر پاتا ہے مومن. اگر آپ غریب ہے، پیسہ نہیں ہے، تو ہم کو صبر کرنا ہے، تقدیر کو کوسنا نہیں، جزا فضا نہیں کرنا ہے. یاد رکھیے خودداری کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، اور جو بھی حالت سے اللہ گزار رہا ہے صبر کرنا ہے، اور صبر کے ساتھ ساتھ اس حالت کو ہٹانے کی پوری کوشش کرنا ہے. یاد رکھیے سمجھے، اس حالت کو ہٹانے کی کیا کرنا ہے آپ کو، پوری کوشش کرنا ہے. کیسے، انشاءاللہ آگے کے پوائنٹ سے تفصیلات آنے والی. 6 پوائنٹ یاد رکھیے جو ہے، اگر ہم غریب ہے تو کیا کریں. غربت کے باوجود غیر شرعی طریقے سے کمانے کی کبھی بھی کوشش نہ کرے. غیر شرعی طریقے، سود، رشوت، چوری، ڈاکہ، دھوکہ. مطلب غریب ہے نا تو سوچ رہا ہے چلو دھوکہ دوں گا نا تو آگے بڑھ جاؤں گا. اس سے کوئی آگے نہیں بڑھا، نہ مالدار آگے بڑھا نہ غریب آگے بڑھا. اس سے یہ چیزیں دنیا میں سب کے لیے نقصان دہ ہے، صرف یاد رکھیں. تو کبھی بھی غیر شرعی طریقے اختیار نہ کریں اور اس کے لیے کوشش کریں. آئیے سلسلۃ الحدیث صحیحہ کی روایت یاد رکھیے. غریب ہونے کے باوجود بھی حلال کتنا اہم ہے، یاد رکھیے. آئیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو چیز تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا ہے، اور جو چیز تمہیں جہنم کے قریب کر سکتی ہے میں نے تم کو اس سے منع کر دیا. مطلب جنت میں جانے والا عمل بتا دیا، جہنم والے عمل بتا دیا. پھر آپ فرما رہے روح القدس، روح القدس کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کا نام ہے. مطلب جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے. کیا بات ڈالی ہے؟ کوئی جان اپنے رزق کی تکمیل کے بغیر نہیں مرتی. کوئی انسان جب تک اپنا رزق نہ کھائے وہ مرتا ہی نہیں ہے، بلکہ روایت میں تمہارا رزق تم کو ڈھونڈتا ہے، جب تک تم ختم نہ کرو تو مرتے بھی نہیں ہو اس کے بغیر. تو جو مجھے مل رہا ہے وہ تو ملنا ہی ہے کسی بھی حال میں. یاد رکھے غریب ہو یا امیر، تو پھر کیوں غلط کی طرف جانے کا ہم کو، کیوں رشوت، چوری، ڈاکہ کر نہیں کرنا ہے. اس لیے کہ جو مل رہا ہے وہ ملنا ہے، اس کے بغیر تو دنیا سے آپ نے اور میں نے جانا بھی نہیں ہے. ہمارا رزق ہم کو تلاش کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے، جو کہ اس کے خاتمے کے بغیر میرا خزانہ نہیں آنے والی، ختم نہیں ہونے والا اس دنیا سے. وہ اپنا رزق لے کے جاؤں گا. سمجھ رہے بات؟ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کو غلط راستہ اختیار نہیں کرنا ہے، جو ملنا ہے وہ تو ملنا ہی ہے. تو آپ نے فرمایا رزق کی تکمیل کے بغیر نہیں مرتی، بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اعتدال کے ساتھ مانگا کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ رزق کے مؤخر ہونا تمہیں اس بات پر اکسا دے کہ تم اللہ کی نافرمانی کرو. مطلب رزق کا تمہیں نہیں مل رہا، کہیں تم کو اس چیز پر ابھارنا دے کہ تم اللہ کی نافرمانی کرو. کیا فائدہ ہو نمازیں پڑھ کے ابھی بھی غریب ہو، کیا فائدہ ہو اتنا دین پہ عمل کر کے ابھی بھی میں ویسا. وہ دیکھو حرام کما کے کہاں پہنچ گئے، وہ دیکھو فلاں کہاں پہنچ گئے. چلو اپن بھی شروع ہو جاؤ. مرنے والے بھی ہم تو اپنا رزق لیے بغیر تو کیوں ہم حرام کی طرف جائیں. اس بات کو ذہن نشین کرنا ہے. تو آپ سے فرما رہے کہ ایسا نہ ہو کہ رزق کی تاخیر سے تم یہ سوچنے لگو کہ اب میں چلو چھوڑ دیتا ہوں. ایسا مت کرو. ایسا نہ ہو کہ رزق کا مؤخر ہونا تمہیں اس بات پر اکسا دے کہ تم اللہ کی نافرمانی کرنے لگو.
نافرمانی کر کے رزق کی تلاش میں پڑ جاؤ. نافرمانی کر کے رزق تلاش کرو وہ تو ملنا ہی ہے تم کو, پڑ جاؤ. یاد رکھو جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس کی اطاعت کر کے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے. اللہ کی نافرمانی سے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا ہے دنیا کا فائدہ. یہ بات یاد رکھو. پتہ چل گیا؟ رزق کی تنگی کی وجہ سے غلط راستے پہ مت جاؤ. جو مل رہا ہے وہ خود تم کو تلاش کر رہا ہے, لیکن آپ کو کوشش کرنا ہے. میں تو پتا چلا رہے فیصلے نے بول دیا اپنا جو اپنے کو ملنے والا ہے اب گھر میں پڑے رہو, بس پڑھائی نہیں کرنے کا, محنت نہیں کرنے کا, بازار میں نہیں جانے کا, بزنس میں نہیں بیٹھنے کا. تقدیر میں ہوگا تو ڈھونڈ رہا اپنا رزق اپنے کو, انشاءاللہ آ جاتا اپنے ساتھ. سنت یہ کہ آپ کو اس کی کوشش کرنا ہے, چونکہ وہ کہاں ہے آپ کو نہیں پتا ہے نا, تلاش کرتے رہو. ٹھیک ہے, چلیے آگے بڑھتے ہیں. جو 7 پوائنٹ ہم دیکھیں گے یاد رکھیے وہ یہ ہے کفایت شاری اور قناعت پسندی کو اختیار کرے. یاد رکھیے ٹھیک ہے, کفایت شاری اور قناعت پسندی. کفایت شاری کیا معلوم آپ کو؟ اللہ جب آپ کو کچھ دیتا ہے تو اس کو کچھ بچا کے رکھو, اس کو سنبھال کے خرچ کرو. میں نے سے کئی لوگوں کو دیکھا جو غریبی کا رونا روتے ہیں, لیکن اللہ ان کو تھوڑا بھی مال دیتے نا ایسا اڑاتے ہیں کہ آپ بھی دیکھ کے ان کو ایسا شرماتے کہ یار ہم نے کبھی زندگی میں نہیں کیا, یہ کیا چل رہا ہے اس کا. اور پھر 2 مہینے بعد پھر بھکاری کی زندگی گزار رہا, پھر کچھ تو بھی ہوگا, پراپرٹی بک گئی, ابا کی پتہ نہیں پرانی کہاں سے مل گئی, پھر بیچ دیا, پھر سیٹ بن کے 1 سال گزرا, پھر 1 سال بعد آپ فقیر کی زندگی دیکھیں گے. اگر وہ قناعت پسندی کو اختیار کرتا, کفایت شاری کے اصولوں کو زندگی میں لاگو کرتا تھا, انشاءاللہ اس طرح کی زندگی نہیں گزارتا. یہ بھی امپورٹنٹ ہے, اللہ دیتا ہے لوگوں کو یاد رکھیں, لیکن کبھی کبھار مس مینجمنٹ کر کے اپنے حالات کو برباد کر دیتے ہیں. تو کفایت شاری بھی ضروری ہے, کنجوسی نہیں بول رہا ہوں میں, کفایت شاری سمجھتے نا, چیزوں کو احتیاط کر کے صحیح سے اچھے سے اپ ٹو دا لمٹ جا کر پورا استعمال کر کے کرنا ایک اچھی بات ہے. کفایت شاری بولتے ہیں, یاد رکھیے ٹھیک ہے. اور قناعت پسندی یاد رکھیے, پیسہ آیا تو خرچ کر دے رہے, نہیں ہے تو پچھتا رہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. آئیے روایت سنیے, صحیح مسلم کی حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا آپ نے ایک دعا کی, یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو روزی موافق ضرورت رکھ, مطلب اتنی ہی دے بس جتنی ان کو ضرورت ہے, ایکسٹرا نہیں چاہیے ہم کو روزی. آپ یہ دعا کرتے تھے, مطلب قناعت پسندی, جتنا بس چاہیے اتنا بس ملے, آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کافی ہے. آپ یہ دعا کیا کرتے تھے. اسی طرح ایک اور روایت ہے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی روایت آپ نے فرمایا, اور روایت کے الفاظ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا وہ آدمی کامیاب ہو گیا جسے اسلام کی طرف ہدایت نصیب ہوئی, حق پہ آ گیا, نصیب ہوئی, ہو گئی, اور اس کی گزر بسر برابر سرابر ہو گئی. اتنا ہی ملا جتنا اس کو ضرورت تھی, بس زیادہ نہیں ملا اس کو, سب گزر ایسی ہو گیا, جتنا چاہیے تھا اتنا ہوتا نا, بس زندگی گزر گئی اس کی, اتنا اس کو مل گیا, برابر سرابر ہو, اور وہ اس پر قناعت والا ہو, مطمئن ہو کہ اللہ نے جو رکھا بڑا اچھا رکھا. تو آپ سے فرما رہے ہیں وہ اس پر اگر قناعت پسند ہو تو یہ کہ انسان کے لیے کامیاب ہونے کے لیے کافی ہو گیا. آپ سمجھ رہے ہیں, برابر سرابر. آج کل اب آپ دیکھیے زمانہ ہے, یہ سوشل میڈیا ہے, ٹرینڈنگ ہے, اور ہر آدمی شو کرنا چاہتا ہے, آج یہ پہنا, یہ کھایا, یہ خریدا, اس کے ساتھ بیٹھا. اچھا کبھی کبھار خود کا بھی کچھ نہیں, دوسری گاڑی کے بازو کھڑے ہو کر فوٹو لے لیا ہے, کوئی آدمی نے آرڈر کیا اس کے کھانے کا, تو شیف کو ویٹر کو ادھر ایک فوٹو لینا ہے, تو اپن جھک کے فوٹو لے لیے اس پہ, جاؤ لے کے جاؤ, ہمارا نہیں تھا. آپ سمجھ رہے حالات یہ, تو وہ قناعت پسندی کیسا پیدا ہوں گی اس دور میں. یہ سب دیکھ کے پریشان ہے نا, ہے نہیں ہے پریشان. ابھی کتنے ایسے نوجوانوں کے جو میری بات سن رہے, ابا سے ابھی یہ جھگڑا چل رہا ہوں کہ شوز لینا, میرے کو اتنے 1000 کا, وہ نہیں دلا رہے ہوں, کیونکہ آپ کو عقل ہی نہیں آ رہی کہ وہ بیچارے آپ کے والد کو جو ایک بڑا ہی ادنا انسان ہے, ایک عام انسان ہے, جو محنت کر کے پتہ نہیں تک تھکا ہوا ہے, اس کے بس میں نہیں ہو شوز دلانا, بس اتنا ہی ہے. ہینڈ سیٹ کے لیے کوئی ناراض ہوں گا, اس کی عید پھیکی پڑ رہی ہوں گی اب تک, لوگ فلاں کر رہے ہیں, چھوڑ دیجیے سب. دنیا کے معاملے میں ایک بڑا مشہور قول ہے, اس قول کو آپ سمجھیے. دنیا ایک سایہ ہے, آگے چلو گے تو پیچھے بھاگتا ہے, اس کے لیے جاؤں گے لپکنے کو تو آگے بھاگتا ہے, تم سے سایہ پکڑے جاتا. تو کہتے دنیا سایہ ہے, اگر ایسا چلو گے نا تو سایہ پیچھے آتا آپ کے چلتے چلتے. تو دنیا ایسی آئیں گی اگر تم چلو گے اس کو چھوڑ کے, اس سے بے نیازی اختیار کر کے, لیکن اگر اس کو پکڑنے بھاگو گے دنیا کو, تو سایہ کے لیے بھاگی, چھوٹے بچے کرتے ہیں دیکھیے, اور سایہ پھر آگے چل جاتا, پھر وہ بھاگتا, پھر آگے چل جاتا. یہ آتی نہیں کسی کے پاس, اس کو چھوڑ کے دیکھیے آپ ہی پیچھے بھاگیں گے آپ. ہم لوگ اسی میں پریشان ہیں, قناعت پسند نہیں ہے, ہم کو چیپٹر کو لیسن سکھا رہا نہیں, کو بول رہا نہیں, ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ بس جو ہم کر رہے بس یہی زندگی ہے, اس کے علاوہ زندگی کہاں, اس کے بعد دنیا کے بعد کہاں زندگی ہے. تو اگر اب میں نے شوشا نہیں کیا تو کب کیا میں نے, ابھی زندگی نہیں جیا, جوانی نہیں جیا تو کب جیا پھر. یہ سوچ بن گئی یوتھ کے ہمارے. قناعت پسندی اختیار کر, گھر کی حالات پہ نظر ڈالو. ماں کو دیکھو تمہاری ہو سکتا کام کر رہی ہے بیچاری روزی روٹی کے لیے, باپ کو دیکھو آپ کے تمہارے کپڑوں کو دیکھ لو, اور اپنے کبھی باپ کے کپڑوں کو دیکھ لو, کتنا ڈفرنس ہوگا کہ کوئی پہچانے گا بھی نہیں کہ ان کا بیٹا ہے کیا, کیونکہ وہ اتنا بیچارہ بدال رہتا, کیوں تو آپ کو اسٹائل میں رکھ رہا ہو, اور اس پر بھی پھر ہمارا رہتا کہ رہ رہے ہم تمہارے ساتھ حضرت, تو ٹھیک ہے, یا تو تم نے کیا دیا ہم کو, ان کے ابا دیکھو, ان کے ابا دیکھو. تو یہ ہمارے ناشکری. قناعت پسندی سمجھتا جو ہے الحمدللہ اس میں مطمئن کر لینا اپنے دل کو, یہ اپنے لیے, یہ اپنی تقدیر کا حصہ ہے, یہ اپنی آزمائش اللہ دیں گے, اپن محنت کریں گے انشاءاللہ بڑے ہوگے, چلو اپن اپنے بچوں کو اپن کوشش کریں گے. اور یہ ہے ہمارا, دنیا کے پیچھے بات کرے, چونکہ سوشل میڈیا نے کیا کیا بڑے دروازے کھول دیے, شوشا کا معاملہ تو یہ حال ہے. میں نے کئی لوگوں کو دیکھ, اللہ رحم کرے, رہنے کو برابر سے گھر بھی نہیں ہے, ایک ٹوائلٹ صحیح نہیں ہے, لیکن ان کو ہینڈ سیٹ ہونا جس پہ ایک سیف بنا ہوا ہے, اس کے لیے زندگی گزارے, مر رہے اس کے لیے, اس کو پتہ نہیں ہے اس پہ لے کے لا لے رہا, پڑوسی کا پلاٹ بیچ دے رہا اپنے نام پہ بول کر, اس کی گاڑی بیچ کے آ جا رہا, اس کے سر پہ ٹولا, اس کا یہ کچھ بھی کرو بھائی, اپنے کو ہی چاہیے. یہ زندگی نہیں ہے اندر کی, اس چیز کی ضرورت ہے. اللہ نے مال دیا, استعمال کرو, منع نہیں ہے, لیکن اس کے لیے زندگی تم اسی پہ لگا رہے ہو نا, تم کا کوئی ایم ہی نہیں لائف کا اس کے علاوہ. آپ سمجھ رہے نا, مطلب وہ ایسا کر لے کہ دل کا ٹکڑا لے کے رکھ رہے کہ ایک بار گر گیا تو ہارٹ اٹیک آ جا رہا سیدھا, کہ تو وہ گرا تو اٹھنے کے بعد اس کا حال کیا ہوگا, تو کتنے میں ریپلیس ہوں گا وہ بھی نہیں سمجھ رہا اپنے.
चार्जर लेने को जा रहे हैं, उसका तो इतने हजार का आ रहा है कि किराया एक महीने का अपने घर का, बाजू वाले की चार्जर पे चार्ज कर ले रहे बोले। हालत ये है, लेकिन खिनात में बस वो शो बिजनेस है। इंशाल्लाह मेरा पूरा टॉपिक आएगा सोशल मीडिया, और हम इसमें डिटेल में जाऊंगा। छोड़ो उसको, ये सोशल मीडिया ने क्या क्या मालूम आपको, हमारे स्टैंडर्ड्स बर्बाद कर दिया। जो इस्लामी स्टैंडर्ड्स थे ना जीने के, गरीब से गरीब आदमी सदका देता था, अजीब स्टैंडर्ड है ना, गरीब से गरीब आदमी सदका देता था। आसम की तो हदीस है, गुर्बत में दिया गया सदका अफजल है मालदारी में दिए गए सदके से। गरीब भी सदका देते थे, ताज्जुब है। फटे हुए कपड़े में एक आदमी, लेकिन वो देख रहा है इसका मेरे से भी कम है, तो वो आधा कपड़ा दे रहा है। ऐसे ऐसे वाक़यात है हमारे पास। आज नहीं है, क्योंकि आज सोशल मीडिया ने बोला नहीं, सब कुछ जमा करके रखो, हर चीज तुम्हारी है, इसलिए तुम करोगे तो होगा नहीं। ये दुनिया है, थोड़े दिन है, गुजर जाएंगी। आखिर खिनात पसंदी, अब कंटेंट बोलते ना, इत्मीनान वाली जिंदगी गुजारो, अल्लाह ने जैसा रखा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, आगे बढ़ो। चलो ठीक है, 8वां पॉइंट याद रखिए, जो करेंगे हम गरीब है तो क्या करें। गरीबी हटाने के लिए तमाम वो असबाब इख्तियार कीजिए जो जायज असबाब है। आपको ये नहीं कि आपको ऐसे रहना है, तमाम असबाब क्या कर सकते हैं आप गरीबी हटाने के लिए, बोलिए। आप अच्छी मेहनत कर सकते हैं पढ़ाई में, क्योंकि आजकल पढ़ाई जरिया जनरली कमाई के लिए। आप अपने इंटेलेक्चुअल लेवल को बढ़ा सकते हैं, ताकि इंटेलेक्चुअल लेवल आपका बढ़ेगा तो आप उसके जरिए बहुत सारी चीजें, आजकल तो स्टार्टअप्स का मामला है ना, हर चीज स्टार्टअप हो रही, आइडियाज ही बिक रहे ना पूरे। ये बड़े बड़े सोशल नेटवर्किंग के जो प्लेटफॉर्म्स है, ये क्या थे, आइडियाज ही थे ना किसी जमाने में, जो आज बिलियंस ऑफ डॉलर में सेल होते हैं इधर से उधर, आइडियाज ही। अब एक आदमी बैठा था, उसने देख रहा गाड़ियां हैं, गाड़ियां चल रही है, यार किसी को गाड़ी की जरूरत है, किराए गाड़ी करना है, अब उन्हें एक ऐप बना देते, किराए की गाड़ियां उसमें बुक कर देंगे। ना गाड़ी अपने को खरीदना है, ना अपन उसके ओनर है, अपने कुछ नहीं, अपने खाली पब्लिक को कनेक्ट कर देना है। 100 करोड़ का बिजनेस खड़े कर देते 2-2 4-4 साल में। यही तो है ना आइडियाज। तो माइंड को शार्प कीजिए, लोगों में उठिए बैठिए, बिजनेसमैन में अच्छे लोगों के साथ रहिए। तो एक तालीम की मेहनत कीजिए, उसके अलावा जो स्किल डेवलपमेंट, मेंटल एबिलिटी बढ़ाना है, फिजिकल स्ट्रेंथ भी आजकल बहुत सारी चीजों के लिए जरूरी है, जिसके नतीजे में आपको बहुत सारी दुनिया की रोजी और फायदे मिलते हैं। कितने लोग देखिए फिजिकल स्ट्रेंथ की वजह से, स्पोर्ट्स की वजह से आगे बढ़ गए, कुछ भी नहीं थे आज फुटबॉल बन गए, पता नहीं कहाँ खेल रहे है ना। एक शॉट सही मार दिया तो लाखों रुपए उसको मिल जा रहा है इनाम की शक्ल में, लोग खुशी से उसको दे रहे हैं, तोहफे तायफ मिल रहे हैं ना, कितना है। तो फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ा लिया ना, उससे फायदा हुआ। मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ा लिया, उससे फायदा हुआ। इसी तरह एजुकेशनल उसने क्वालिफिकेशन है, उससे फायदा। हर टेक्निक, हर तरीके को इख्तियार कीजिए जो गरीबी हटाने के लिए हो सकता है। लेकिन यहाँ एक याद रखिए, किसी काम में शर्म नहीं करना, बस तरीके इख्तियार कीजिए जो हलाल है, सब इख्तियार कीजिए जो हो सकते याद रखिए। तो गरीबी हटाने के लिए असबाब को इख्तियार कीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इब्न माजा की रिवायत है, गौर से सुनिए, अबू हुरैरा उसके रावी फरमाते और कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ताकतवर मोमिन अल्लाह के नजदीक कमजोर और नातवा मोमिन से ज्यादा बेहतर और पसंदीदा है। मतलब जो ताकतवर मोमिन अल्लाह को ज्यादा पसंद है, कमजोर लेकिन दोनों अल्लाह के महबूब है, दोनों अल्लाह को, लेकिन उसको ज्यादा पसंद करता है ताकतवर, क्योंकि इबादत डट के कर सकता है, जिस्मानी ताकत है तो रात भर क़याम कर सकता है, फायदे उसके। बहरहाल आगे फरमाते सुनिए, तुम इस चीज की हिर्स करो जो तुम्हें फायदा पहुंचाए, तुम उस चीज की हिर्स करो जो तुम्हें फायदा पहुंचाए, लालच नहीं, धोखा नहीं देना। हिर्स समझते ना, इंशाल्लाह अपन ये करेंगे, इंशाल्लाह अपन भी ऐसी एक मस्जिद बनाएंगे, इंशाल्लाह अपन भी सदका देंगे, इंशाल्लाह अपन भी ज़कात देने के लायक बनेंगे, इंशाल्लाह अपन भी अच्छा काम, इंशाल्लाह अपन भी गरीबों को खिलाएंगे, इंशाल्लाह अपनी भी गुर्बत। अल्लाह हिर्स रखो हर उस काम के लिए जो तुमको नफा दे सकती है। तो गरीबी हटाना भी तो एक हिर्स कर सकते हैं आपकी, अल्लाह इसको हटाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। तो आप फरमा रहे हर उस चीज की जो हिर्स करो जो तुम्हें फायदा पहुंचाए, और आजिज ना बनो। आजिज मतलब ये कि ऐसा कोई चीज देख के थक मत जाओ, यार अपन नहीं कर सकते, यार अपन तो मालदार कभी हो नहीं सकते, यार अपने पास नहीं, आप उठो तो सही, आइडियाज तो लाओ, कोशिश तो करो। आप समझ रहे, अल्लाह ताला आपको देने वाले। तो कहा हर उस चीज की हिर्स करो जो तुमको फायदा देती है, आजिज मत बनो, थक मत जाओ किसी चीज से, अंत तक कोशिश करो, अपनी एबिलिटीज तक पहुंच जाओ जो अल्लाह ने तुमको सलाहियत दी, याद रखिए। आजिज ना बनो, अगर मगलूब हो जाओ तो कहो कि अल्लाह की तकदीर, जो इसने चाहा वो कर दिया। और अगर मगर लफ्ज से बचो, अगर मगर लफ्ज से बचो, इसलिए क्योंकि अगर मगर शैतान के दरवाजे खोल देता है, समझे ना। अगर ये करता तो ऐसा हो जाता, अगर जल्दी जाता तो फुला होता, ये अगर मगर नहीं, जो हो गया तकदीर में था हो गया, खत्म। अगर मगर से बचो, क्योंकि अगर मगर शैतान के दरवाजे खोलता है। 8 पॉइंट था। 9th पॉइंट याद रखिए, हम गरीब है तो क्या करें। सुनिए अब क्या करें। 9th पॉइंट, किसी काम में न शर्माए करने में। बहुत सारे लोग गरीब इसलिए भी है कि उनका अपना एक क्राइटेरिया, ऐसे कई नौजवान। मैं एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। मैं क्लिनिक में दर्स के लिए जाता था जुमा के दिन। अब होता था कि क्लिनिक दोपहर में खुलता था, लेकिन जुमा के लिए चूंकि मैं दर्स लेता था वहाँ, तो वो डॉक्टर साहब क्या करते थे, थोड़ा लेट क्लिनिक शुरू करते थे। तो मैं क्या करता था, बीच में एक चेयर थी और टेबल था, वो कंपाउंडर जो बैठता है ना, गाइड करता है, डॉक्टर साहब आएंगे, नंबर लिखता है, वहाँ थी, मैं वहाँ बैठ जाता था और सारे लोग सामने बैठते थे। तो कुछ नौजवान आते थे, बोलते थे फैसी वहाँ नहीं बैठना, लोग आपको कंपाउंडर समझते। तो उसमें क्या इशू है, मतलब कंपाउंडर क्या होता है, उसमें कोई क्या नुक्स क्या है, उसमें क्या प्रॉब्लम क्या है, उसके अंदर इशू क्या है। नहीं बोले छोटा काम है ना, इशू सोच का है, छोटा बड़ा काम का नहीं ना। हर हलाल काम अच्छा काम है। जूते बनाओ, सहाबा के अगर आप दौर में जाएंगे तो सहाबा सब काम करते थे ना, वो पूरा समाज 100% मुस्लिम का था ना। मक्का मदीना जो हिजाज था 100% मुस्लिम था ना, तो हर काम करने वाला सहाबी होंगे ना। अनाज ही बेच रहा तो सहाबी, अनाज लगा रहा भी तो सहाबी, अनाज खरीदा भी समझ, जूते बना रहा भी तो सहाबी, जूते, हर चीज वो करते हो ना। टोटल सोसाइटी में क्या क्या काम नहीं होता, सोच होटल चलाना है, आटा पीस के दे रहे कोई, सब सहाबी चला रहे होंगे ना, सब छोटा बड़ा क्या है। कोई जो है लोहे की चीजें बनाता है, तो वहाँ वो जो भट्टी चलाता हुआ वो भी कोई सहाबी बैठे थे, तो कहीं थे ना।
چھوٹا کیا ہے؟ تو نہیں بولے وہ کمپاؤنڈر کی جگہ آپ نہیں بیٹھنا. مطلب اس میں پرابلم کیا ہے؟ پرابلم بیٹا ہماری سوچ کی ہے. کوئی حلال کام غلط نہیں ہوتا، خراب نہیں ہوتا. جب آدمی خود اپنے آپ کو ذلیل کر لیتا نا اپنی نظروں میں کہ یہ کام چھوٹا ہے، تو پھر وہ کام بھی نہیں کر پاتا. ہر حلال کام کے لیے لپک جائیے. کوئی کام چھوٹا نہیں ہے، لپک جائیے. شروعات لے لیجیے. بھائی اپن نے ابھی MBA کر لیا تو اپن ابھی صحیح جاب کے لیے رکے ہوئے 2019 میں. سمجھو 20 آ گیا، کیا ہوگا؟ اپن ابھی MBA ہے، صحیح جاب کے لیے رکے ہوئے. 20 چلا گیا، ابھی اس کے گیپ کے 2 سال ہو گئے جاب، مطلب اس کے ڈگری کے بعد 2 سال گیپ آلریڈی آ چکا ہے. اب کیا ہوا؟ 2021 آ گیا. اب کیا کر رہے؟ ابھی اپن صحیح جاب کے لیے رکے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ. اب 22 چالو ہو گیا. اب کیا ہو گیا؟ ابھی صحیح جاب مل رہی نہیں بولے ہم کو، چونکہ 3 سال کا گیپ ہو گیا. تو اب کیا کرو؟ شروع کر دو جھاڑو دینا. اب شروع تو اب کہیں نہ کہیں اسٹارٹ لینا ہے. اب تم MBA کی اسکلز کے حساب سے جو بھی جاب میں جاؤں گے ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ گل تو گلاؤں گے نا پھر. تو میں نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو باندھ دیا کہ میں MBA تو میں صرف یہ کام کر سکتا. یہ مائک ہٹائیں گے تو یہ ورکنگ سٹاف والا کام ہو گیا. اگر اس کو ریپیئر کریں گے کوئی چیز کو تو یہ ٹیکنیکل والا کام ہو گیا. اب ان مینیجر بن سکتے، صرف ہاتھ کو پیچھے رکھ کے ایسا جھک کر بزرگی اختیار کر کے چل سکتے. بس اس کے لیے اپن نے اتنی ڈگری کتنا ہی. آپ نے ڈگریز کی حلال روزی تلاش کرنے کے لیے. اللہ نے کہاں روزی لکھی آپ نہیں جانتے. بس نکل جائیے، بس تلاش کیجیے اس کو. عبد الرحمن بن عوف اپنے وقت کے بلینر، مکہ میں، مدینہ آ گئے فقیر. تو یہ نہیں بول رہے اپن تو بہت بلینر تھے وہاں کے، تب یہاں کیسا نہیں. یہاں اسٹارٹ لے لینا سیدھا. بازار میں گئے، پنیر ونیر خریدا، کیسے خریدا ادھار وغیرہ پتا نہیں، سیلنگ چالو، منافع چالو اور بزنس چالو. یہ ہوتا ہے. مجھے اچھے سے یاد ہے. ہم لوگ گریجویٹ ہو گئے. گریجویٹ ہونے کے بعد میں پوسٹ گریجویشن کے لیے گیا، لیکن کچھ لوگ جو BE وغیرہ کرتے نا، تو ہمارے ایسے دوست جو BE کیے تھے وہ ادھر چلے گئے. اور کچھ اس میں وہ لوگ بھی تھے جو وہ بھی BE تھے، لیکن وہ رکے ہوئے تھے اس جاب کے لیے. اب یہ مخلص بندے بس کہیں بھی بس چلو بس جانا ہے، اپنے کام شروع کر دے. کچھ بھی بس جہاں مل رہا اپنے کو. انجینئر ہے ٹھیک ہے اپنی جگہ، گھسو تو صحیح فیلڈ میں تو پتا چلے گا کیا ہے. مطلب باہر سے ہی پورا ہو رہا گرم پانی کیسا تھا، ٹھنڈا پانی کیسا تھا، کارا پانی کیسا رہتا، فلاں کیسا. ابھی اترو تو صحیح تو پتا چلتا ٹھنڈا گرم کیا ہوتا پانی. اور صرف پانی ٹھنڈا اور گرم نہیں ہوتا، مگر جو مچھلیاں بھی رہتی اس میں، اس سے بھی لڑنا ہے آپ کو. کیا ایشوز نہیں. تو اترے نہیں. تو وہ انتظار میں تھے اپنے ایک سرٹن جاب کے لیے، اور یہ لگ گئے تھے اپنے پرائمری اس سے کہ بس جہاں سے شروع کرنا ہے. تو ایک صاحب مجھے واقعہ بتانے لگے کہ وہ ان کو کمپنی میں کام کرتے تھے، انجینئر تھے، لیکن لگ گئے، سوچا نہیں کہ کون سی پوسٹ پر، بس لگ گئے. 3,000 روپے سیلری تھی، 3,000. تو بولے وہ کام کرنے میں ان کی انگلی کو مار لگ گیا. دواخانے گئے، ڈاکٹر اس کو بینڈیج لگا رہا ہے، اس مار کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور پوچھ رہا آپ کون، آپ کیا کرتے ہیں؟ تو بولے مجھے شرم آ رہی تھی بولنے کو میں انجینئر ہوں، کیونکہ میرا ہاتھ مشین کے اندر آیا تھا فورجنگ، وہ چلتے نا مشکل سے. تو کوئی پوچھیں گے آپ انجینئر تھے، یہ کیا کر رہے تھے؟ شرم آ رہی تھی. کیونکہ اگر نیکسٹ پوچھیں گا کتنا کماتے تو صرف 3,000 ملتے تھے. لیکن رکے نہیں. یہ چیز نے ان کو عاجز نہیں کیا کہ یار آپ اپن اس جاب پہ جائیں گے نا، جو آپ نے کو ڈائریکٹ آ کے بولیں گے آئیے پروجیکٹ مینیجر بن جائیے، آئیے سیدھا پلانٹ ہیڈ بن جائیے، آئیے آپ جو ہے تو CEO کمپنی کے، آئیے آپ کے لیے تو ہم لوگ یہاں سے بیٹھے تھے کمپنی ڈال کے کہ تم آئیں گے جاب کرنے تو ہم چلائیں گے. یہ حال ہے ہمارا. یہ ہے اکثر نوجوانوں کی مینٹالٹی ہے. جتنا بڑا مسلم اکثر یہ شہر، اتنی گندی اور گھٹیا مینٹالٹی جابز اور اس کی پوزیشنز. نکلو اس چیز سے، توڑو یہ سب یہ شیطانی کیا ویشیس سرکل سے، نکلو اس سے، حلال روزی کے لیے نکل جاؤ. آج کل تو آئیڈیاز چلتے. گوگل کا ایک میجر اسٹاف معلوم آپ کو وہ ہے جو پڑھا لکھا ہی نہیں، معلوم صرف آئیڈیاز دیتے ہیں وہ چیزوں کے، ایسا کر لیں گے. پڑھے لکھے نہیں ہو، 10ویں فیل، یہ فیل، لیکن آئیڈیاز ان کے پاس کیسے ہو سکتا ہے، یہ چیزیں ٹیکنالوجی کیسے کر سکتے ہیں، مطلب آؤٹ آف دی باکس چیزیں لا رہے اٹھا کر. اور ہم لوگ بیٹھے ہوئے خالی. شرماؤ مت، بس نکل جاؤ. یاد رکھیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کمیونٹی کے ساتھ. پھر غربت کے روڑے نکلو، اللہ تعالیٰ نے رزق تلاش کیا، نکلو آپ کرو، بہت کچھ ملیں گے. یاد رکھیے. آئیے واقعہ سنیں، صحیح بخاری کی روایت ہے. زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم میں سے کوئی بھی اگر ضرورت مند ہو تو اپنی رسی لے کر آئے. ضرورت مند ہے نا تو بھیک مت مانگو، ضرورت مند ہے تو اپنی رسی لے کر آئے، اور لکڑیوں کا گٹھا اپنی پیٹھ پر ڈالے، اور اکڑے گٹھا اپنے پیٹھ پر ڈال لائے، اور اسے بیچ کر آئے بازار میں جا کر. اس طرح اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بھی محفوظ کر لیں گا. ٹھیک ہے، کر لے تو یہ اس سے اچھا ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کرے. وہ چاہے تو دیں گے، چاہے تو انکار کر دیں گے. لوگوں سے مانگنے سے اچھا کیا کرنا ہے؟ جانا ہے رسی لینا ہے، جنگل میں جاؤ، لکڑی توڑو، گٹھا باندھو، پیٹ پہ داؤ، لے آ کے بیچ کے آؤ. حلال کام ہے. آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اس سے بہتر ہے کہ لوگ مانگے. آج ہو رہا ہے نا، ڈگریز کر کے مانگنا پسند کر رہے ہیں، ڈیپینڈنٹ لائف جی رہے، بھائیوں کے اوپر جی رہے، باپ کے اس کے اوپر جی رہے، لیکن شروعات نہیں لینا چاہ رہے، کیونکہ وہ انتظار میں وہ پرٹیکولر لیول پہ مجھے جانا ہے. نہیں، شروع کیجیے، بس لگ جائیے. دیکھیے اللہ رب العزت کیسی برکت دیتا ہے زندگیوں میں کہ تعجب کریں گے آپ. بس شروع تو کیجیے، سٹارٹ بس لینا ہے، سٹارٹ لیجیے. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے. اسی طرح آپ سے فرماتے بخاری کی روایت ہے، کسی شخص نے بہتر روزی نہیں کھائی جو خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے. اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کام کرتے تھے اور روزی کمایا کرتے تھے. داؤد علیہ السلام کیا کرتے تھے معلوم آپ کو؟ داؤد علیہ السلام جو ہے میٹل کے زیرہ بناتے تھے، پروٹیکٹیو گارڈ شیلڈز جو ہوتے ہیں نا، وارس میں جو لگتے ہیں وہ بنایا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے بناتے تھے. آپ شرما رہے نہیں کہ آپ نبی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں کیا؟ قریش کی بکریاں کچھ چند سونے کے سکوں پہ کتنے سالوں تک چرائی. کوئی کام چھوٹا نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے.
اور یہ تو خیر سنت رہی، ہر نبی کو اللہ نے بکری چلانے لگایا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ سمجھ رہے اس چیز کو؟ بہرحال تو چھوٹا نہیں ہوتا کوئی کام، چھوٹی ذہنیت ہوتی ہے، چھوٹی سوچ ہوتی ہے انسان کی، کام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو ہم لوگ جو ہے وہ نہ کرے، کام کو چھوٹا سمجھے، لگ جائے۔ آخری پوائنٹ انشاءاللہ 10 پوائنٹ لیں گے اور بات ختم کریں گے۔ غریبی ہٹانے کے چند شرعی نسخے ہیں، اگر ڈیٹیل میں دیکھنا تو میرا ایک لیکچر آلریڈی ڈیلیورڈ ہے، اس کا نام ہے روزی میں برکت مگر کیسے، 10 پوائنٹس ہے اس میں بھی، لیکن آج اتنا ٹائم نہیں ہے، شارٹ میں لے رہا ہوں بس کچھ پوائنٹ، اور اس کو بولیں گے 90 نسخے غربت کو ہٹانے کے۔ کیا کیا ہے؟ پہلا، بہترین رزق دینے والا اللہ ہے، ہو مانگو اس سے، ہو مانگو، ٹھیک ہے؟ مانگنا دعا، کتنی دعا کر سکتے کریے، آپ کے والدین آپ کے لیے دعا کریں گے، خود اپنے لے لیجیے، تو بہترین رزق دینے والا اللہ ہے، بس دعا کرو، پہلا نسخہ۔ کتنے لوگ ایسے جو دعا کرتے ہیں رزق کے لیے، ساری کوشش کے لیے کر رہے ہیں، اور اس کے لیے کیجیے نا، آپ کو اللہ میں کوئی یہ جاب دے سے فائدہ، ویسے نہیں دعا کرنا، اللہ مجھے اچھا رزق دے، کہاں سے ہو تیرا ذمہ، میں نہیں جانتا اس، اب وہ جاب یہ ہو وہ مجھے نہیں پتا، رزق اچھا رزق دعا کیجیے، ٹھیک۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے آپ کو؟ جو کام کرنا ہے، رزق کے حصول کے لیے کثرت سے استغفار کریں، رزق کے حاصل کرنے کے لیے کثرت سے استغفار۔ استغفار سے کیا ہوتا ہے؟ رزق میں برکت آتی ہے، روزی میں برکت آتی ہے، اولاد میں برکت آتی ہے، تجارت بزنس کھیتی باڑی میں برکت آتی ہے، بارش برستی ہے اس سے، معلوم کئی فائدے۔ سورہ نوح کو اٹھا لیجیے اور اس کی آپ تفصیل پڑھیں گے تو انشاءاللہ عزیز، چونکہ وقت نہیں اس میں آپ کو انشاءاللہ عزیز یہ پوائنٹس مل جائیں گے۔ تیسرا کام یہ کر سکتے ہیں ہم، تقوی اختیار کیجیے، چونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے دکھوں تکلیفوں سے مصیبت سے غم سے نکلنا آسان کرتا ہے۔ پھر فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہ ہوگا، اس کے تھاٹس بھی نہیں جاتے، وہاں سے دیں گے اللہ تعالیٰ، اور کیسے وہ جس کو دے رہا ہے اس کو پتا ہے، اور وہ کھا رہے ہیں اور وہ خوش ہے۔ تقوی تو اختیار کر کے دیکھیے، تجارت میں تقوی، دھوکہ نہیں دوں گا، ہاں، کام کاج میں تقوی کی مالک نہیں ہے تو کام کچھ بھی ہو رہا ہے تو ایک دم ایسے ایک دم ٹپ ٹاپ کام کرنا، نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے نا میرا، پھر میں کیسے جب مالک کو بولا کہ میں اتنے میں کروں گا تو کیسے میں اس خالی رہ سکتا ہوں؟ تقوی اختیار کیجیے، اللہ روزی میں برکت دے گا، کیسے ہم نہیں جانتے۔ اسی طرح جو ہے روزی میں برکت کے لیے کوئی نسخہ یاد رکھیے، صلہ رحمی کیجیے، صلہ رحمی سمجھتے رشتوں کو جوڑنا۔ حدیث میں الفاظ دیکھیے کیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رکھا، انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خبر دی، جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو تو صلہ رحمی کرے۔ رزق زیادہ ہونا اور عمر زیادہ ہونا تو کیا کرنا ہے؟ صلہ رحمی۔ وہاں بولیں گے میں خود ہی غریب ہوں، صلہ رحمی کیجیے، مالدار ہونے کا نسخہ ہے یہ نہیں کہنا کہ مالدار اگر صلہ رحمی کریں گا تو اس کے رزق میں برکت ہوگی، نہیں، غریب بھی کریں گا تو وہ کیسے کریں گا؟ صلہ رحمی میں کیا؟ رشتوں کو جوڑے رکھنا، وہ پیسے سے بھی ہو سکتا ہے، خرچ کر کے بھی ہو سکتا ہے، اچھی بات کر کے ہو سکتا ہے، جو بھی ہے رشتوں کو جوڑے رکھنا۔ آج کل رشتوں کا تو بڑا پرابلم ہے لوگوں کو، تو مطلب حالت یہ ہے کہ خود کی والدین بھی پسند نہیں آ رہے، کچھ لوگوں کو حالت یہ ہے، اب کیا دوسروں سے رشتہ جوڑنے کی بات کریں گے، بہرحال لیکن رشتہ جوڑے رکھنا، صلہ رحمی یاد رکھیے، بڑی اہم چیزیں یاد رکھیے۔ تو لہٰذا یہ 10 پوائنٹس تھے جو میں نے مناسب سمجھے کہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں کہ اگر ہم غریب ہیں تو کیا کریں، اس کا تقریباً ایک طرح سے علاج تھا۔ اور تفصیلی پوائنٹ دیکھنا ہے تو میرا ایک ٹاپک میں نے آپ کو بول دیا، روزی میں برکت مگر کیسے، رزق میں برکت، اس کو دیکھیے، بہت ڈیٹیل میں نے گیا۔ تو آئیے بس جو آج 10 پوائنٹ ہم نے دیکھے مختصر دہرا دیتا ہوں۔ پہلا ہم نے دیکھا غربت کی فضیلت ہے، دوسرا پوائنٹ ہم نے دیکھا ادھر کی اجر طلب کرنا، کبھی نہیں چھوڑنا غریب ہوتا ہوں، تیسری چیز ہم نے دیکھی ادھر کی خوددار بننا، چوتھی چیز ہم نے دیکھی یاد رکھیے مانگنا مجبوری ہونا چاہیے، عادت نہیں، پانچواں پوائنٹ دیکھا ہم نے صبر سے ہم کو کام لینا، چھٹا پوائنٹ ہم نے دیکھا تھا کہ غربت کے باوجود یاد رکھیے غیر شرعی طریقوں سے ہم کو کمانا نہیں، یاد رکھیے۔ اس طرح ساتواں پوائنٹ ہم نے دیکھا تھا کہ فحش شرعی اور قناعت پسندی ہم کو کرنا ہے، اسی طرح غریبوں کو ہٹانے کے لیے تمام اسباب کو اختیار کرنا ہے، اسی طرح جو ہے کسی کام میں شرم نہیں کرنا ہے کرنے میں، اور آخری پوائنٹ تھا غریبی ہٹانے کچھ نسخے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سے لیے، اور باقی تفصیلات کے لیے آپ کو لیکچر کا ریفرنس دیا۔ تو یہ چند باتیں تھی، بہرحال اگر ہم یہ کریں گے تو اللہ رب العزت انشاءاللہ عزیز ہمارے حالات کو بدلیں گا، جو کچھ روزی ہوں گی اس میں انشاءاللہ برکت دیں گا، ایک دنیا کی بہترین زندگی ہم گزاریں گے اور آخرت میں انشاءاللہ عزیز اس کا بہترین ہم کو بدلہ بہرحال ملیں گا۔ یہ چند باتیں بہرحال میں نے مناسب سمجھی جو آپ کے سامنے رکھوں، اسی پہ بہرحال پھر اپنی بات کو ہم ختم کریں گے۔ یہ چند نکات تھے، چند پوائنٹس تھے جو میں نے آپ کے سامنے مناسب سمجھے، بہرحال میں رکھوں انشاءاللہ۔ اس کوشچن آنسر میں کوئی باتیں اگر رہ گی تو آپ بہرحال پوچھ سکتے ہیں، اسی پہ اپنی بات کو ہم ختم کریں گے۔ اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کی روزی میں رزق میں برکت عطا فرمائے، ہم تمام کو قناعت پسند بنائے، ہم تمام کے لیے دنیا کے معاملات کو آسان کرے، ہم تمام کے لیے دنیا کی زندگی کو خیر کرے اور آخرت میں ہم بہرحال کامیاب کرے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔